سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سورہ نساء کا 13واں رکوع اور 5ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے، إِلَّا خَطَأً، مگر ہاتھ بہک کر، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، ایسا کام مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہاتھ بہک جائے اور غلطی میں کسی کا قتل ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم نہیں ہے، یعنی کافر تو مباح الدم ہے، اس کا خون کرنا بہت ساری صورتوں میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے، جیسے کافر حربی ہو، میدان جنگ میں مقابلے پہ آ جائے۔ کافر کا حکم پچھلی آیات میں بیان ہو چکا، تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے مسلمان قاتل ہو تو حاکم اسلام قتل کے بدلے اسے قتل کر دے، جبکہ مقتول کے ورثاء قصاص چاہتے ہوں۔ اسی طرح اگر مسلمان شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، تحقیق سے گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اسے 3 دن تک مہلت دی جائے، اسے سمجھایا جائے، پھر بھی دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان بغاوت کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر مسلمان ڈاکو ہو اور وہ قتل و غارت گری کرتا ہو، ڈاکے مارتا ہو اور وہ گرفتار ہو جائے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ اسی طرح کوئی گستاخ رسول ہے، چاہے وہ پہلے مسلمان تھا لیکن اب اس نے گستاخی کی تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان مباح الدم نہیں ہے، مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، یعنی ایک مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا جو اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ ہاں، خطا ہو جائے یہ اور بات ہے۔ خطا کی مثال یہ ہے کہ شکار کو مارتا تھا یا کافر حربی کو مار رہا تھا اور ہاتھ بہک گیا اور زد پڑ گئی مسلمان پر، یا تیر یا گولی مسلمان کو لگ گئی، یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی سمجھ کر مارا اور وہ تھا مسلمان۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے، خطا میں قتل کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس پر ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا لازمی ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت جو سپرد کی جائے الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء وہ دیت معاف کر دیں، یعنی اس کے وارثوں کو دیت دی جائے۔ جس طرح مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اس طرح دیت مقتول کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ دیت مقتول کی جائیداد کا حکم رکھتی ہے، تو جس طرح کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پہ قرضہ ہو تو جائیداد سے قرضہ اتارا جاتا ہے، اس سے وصیت کی ہو تو جائز وصیت جائیداد میں جاری ہوتی ہے۔ اسی طرح مقتول کی دیت بھی یہی حکم رکھتی ہے، یعنی مقتول کا قرضہ ہے تو دیت سے ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت جو جائز ہوگی وہ دیت میں جاری ہوگی۔ دیت کتنی ہے؟
اگر سونے کے سکوں کی بات کریں، جسے دینار کہتے ہیں، جسے اشرفی کہتے ہیں، تو 1000 دینار سونے کے سکے، یہ تقریباً 4 کلو سے زائد سونا ہے۔ اگر چاندی کی بات کریں، چاندی میں دیت دینی ہو تو 10,000 درہم چاندی کے سکے، ان کا وزن تقریباً 30 کلو چاندی سے اوپر ہے۔ اور اگر اونٹ میں دیت دینی ہو تو اس کے لیے دیت ہے 100 اونٹ۔ اب مرضی ہے 100 اونٹ دے دیں یا 10,000 درہم چاندی دے دیں جس کا وزن 30 کلو چاندی سے زائد ہے، یا پھر 1000 دینار سونے کے سکے دے دیں جس کا وزن 4 کلو سونے سے زائد ہے، یا پھر ان تینوں میں سے جس کی چاہے قیمت دے دیں۔ یہ تینوں دینا ضروری نہیں، یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو وہ دیت بھی معاف کر سکتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ شخص جو خطاً قتل کیا گیا مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی اس کے رشتہ دار کافر ہوں، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مقتول خود مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازمی ہے۔ تو ایک غلام مسلمان آزاد کیا جائے اور دیت اب نہیں دی جائے گی، کیونکہ مقتول کے ورثاء کافر ہیں، لہذا کافر کو دیت نہیں دی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، یعنی مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے۔ یعنی اگر مقتول ذمی ہو، اس کے ورثاء ذمی کافر ہوں، مقتول بھی کافر ہو لیکن وہ ذمی کافر ہو، مثلا اسلامی ملک میں وہ رہتے ہوں، اسلامی ملک کے قوانین کو وہ اپنے اوپر لاگو کرتے ہوں، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو، مثلا وہ جزیہ دیتے ہوں، اور دیگر جو ذمی کافروں کی شرائط ہیں وہ اس پر پورے اترتے ہوں، تو اگر ایسا شخص خطاً قتل ہو گیا تو اس کے ورثاء کو دیت دی جائے گی۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازمی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، یعنی جو غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جیسے فی زمانہ پوری دنیا میں غلام کا وجود نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے کفارے میں۔ لگاتار روزہ رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہوں، یعنی 2 مہینے 60 روزے اس طرح رکھے کہ بیچ میں رمضان کا مہینہ بھی نہ آئے، عید الفطر کا دن بھی نہ آئے، عید الاضحیٰ کا دن بھی نہ آئے، 11 ذی الحجہ بھی نہ آئے، 12 بھی نہ آئے اور 13 ذی الحجہ بھی نہ آئے، ایام تشریق کے دن بھی نہ آئے اور رمضان کے ایام بھی نہ آئے، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے کسی طرح بھی توڑا نہ جائے، یعنی مسلسل 60 روزے رکھے، اگر ایک روزہ بھی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے، مثلا عذر سے مراد یہ کہ بیمار ہو گیا، وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو پھر دوبارہ شروع سے 60 کی گنتی کرنی ہوگی۔ یہ آیت عیاش بن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ مدینہ منورہ جا کر انہوں نے پناہ لے لی، ہجرت انہوں نے کر لی۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی، اس نے حارث کو اور ابو جہل کو
یہ دونوں اس کے بیٹے تھے اور عیاش کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے حارث، اے ابو جہل، تم میرے بیٹے عیاش کو جب تک میرے پاس واپس لے کر نہیں آؤ گے، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھانا چکھوں گی، نہ پانی پیوں گی، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں یہ ساری چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی انیسہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا لیا اور ان کو ماں کے جزا فضا، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی خاطر تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں تجھ سے کچھ نہیں کہیں گے، تجھے جو دین اختیار رکھنا ہے، جس پر چلنا ہے تو چل، ہم دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں کریں گے، صرف اپنی ماں کے پاس چلا جا اور ماں کو اپنی شکل دکھا دے۔ اس طرح حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکال لائے اور مدینے سے باہر آ کر ان کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے، پھر ماں کے پاس لائے۔ تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشقیں نہ کھولوں گی، یعنی تیری رسیاں میں نہ کھولوں گی، تجھے بندھا چھوڑوں گی دھوپ میں جب تک تو اپنا دین چھوڑ نہ دے، اسلام کو نہ چھوڑ دے۔ پھر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا، اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا، اسلام چھوڑ دیا۔ تو حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یعنی حارث بن زید نے انہیں شرم دلائی اور کہا کہ تو نے اسلام کو چھوڑ دیا، اگر اسلام حق مذہب تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا، اگر اسلام باطل تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے جو ہے باطل مذہب اختیار کیا تھا۔ یہ بات حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ناگوار گزری، اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو اللہ کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی اور اسلام لائے۔ ان کے بعد حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس روز عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے اور انہیں حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی اطلاع بھی نہ ہوئی۔ قباء شریف کے قریب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن زید کو دیکھ لیا، اور چونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اکیلا تجھے پاؤں گا تو قتل کر دوں گا، تو بغیر کسی تحقیق کے پوچھے انہوں نے یہی خیال کر کے کہ یہ تو کافر ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا اے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے بہت برا کیا۔ حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اس پر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ قتل کے وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ خطاً اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسے اس کی دیت بھی دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، جبکہ مقتول مسلمان ہو اور اس کے ورثاء بھی مسلمان ہو، یا مقتول ذمی کافر ہو اور اس کے ورثاء بھی ذمی کافر ہوں۔ فمن لم یجد، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، یعنی جو غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فصیام شہرین متتابعین، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے کفارے میں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
مسلمان کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اشد کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے، یعنی پوری دنیا اور اس کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، اس سے سخت بات ہے کسی ایک مسلمان کا قتل کر دیا جائے۔ مسلمان کا قتل اتنا برا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، یہاں مراد ہے ناحق قتل کرے۔ ڈاکو کو اسلامی حکومت قتل کرے، یا زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اسی طرح جو گستاخ رسول ہو اسے قتل کیا جائے، وہ قتل جائز ہے کیونکہ یہ ناحق نہیں ہے۔ اسی طرح جو قاتل ہو اسے بھی قتل کر دیا جائے کہ اس نے مقتول کو مارا تو اس کے بدلے میں اسے مار دیا جائے، جبکہ اس کے ورثاء قصاص چاہتے ہوں۔ یہاں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے یعنی ناحق قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتو اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتو اس میں رہے۔ یہ قتل اگر ایمان کی دشمنی کی وجہ سے ہو، یعنی کسی مسلمان کو اس لیے قتل کرے کہ یہ مسلمان کیوں ہے، اسے جو ایمان حاصل ہے اس ایمان سے دشمنی کرتے ہوئے، یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس قتل کو جائز سمجھے تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اسی پر اگر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہاں پر خلود کا لفظ ہے خالدن فیہا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا مدتو اس میں رہے۔ خلود مدت دراز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قاتل اگر صرف دنیاوی دشمنی کی وجہ سے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کو جائز نہ سمجھتا ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں مدت دراز تک، طویل مدت تک جہنم میں رہے گا۔ شان نزول، یہ آیت مقیس بن خبابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے۔ مقیس کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور ان کی لاش قبیلہ بنی نجار میں ملی تھی۔ قاتل معلوم نہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کو حکم دیا کہ اس کی دیت ادا کرو۔ تو بنی نجار قبیلے نے اس کی دیت ادا کر دی۔ دیت کا مسئلہ ابھی آپ سن چکے کہ 1000 دینار، جس کا وزن 4 کلو سونے سے زائد ہے، یا پھر 10,000 درہم چاندی کے سکے جس کا وزن تقریباً 30 کلو چاندی سے زائد ہے، یا پھر 100 اونٹ۔ تو ان لوگوں نے دیت ادا کر دی۔ اس کے بعد مقیس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک مسلمان کو اس طرح قتل کر دیا کہ وہ بے خبر تھا، تو اسے بے خبر پا کر پیچھے سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یعنی اپنے بھائی کا اس نے انتقام ایک مسلمان سے لیا، اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ شریف وہ چلا گیا۔ یہ شخص مقیس مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا۔ مرتد سے مراد ہوتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے، قتل ناحق، کہ اس سے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے، دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس مسئلے میں ہوا کہ مقیس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، پھر مرتد ہو گیا۔
اسی طرح جو کسی مسلمان کو قتل کرے اس قتل کو حلال سمجھے تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر بالفرض قاتل کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو بھی وہ مدت و جہنم میں جلے گا، ہاں اگر قاتل توبہ کر لے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کو چلو، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ تو مسلمان نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے تم بغیر تحقیق کے میدان جنگ میں ایسا نہ کہو کہ یہ شخص جو تمہیں سلام کر رہا ہے یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے سلام کر رہا ہے، اور اسے کافر سمجھ کر قتل نہ کرو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی تم کافر تھے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تم نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں نے تمہیں مسلمان تسلیم کیا، کسی نے تمہارے اوپر شک نہیں کیا۔ فَتَبَيَّنُوا، تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جس میں اسلام کی علامت یا نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ یعنی جب مسلمان جہاد کے لیے جائے اور میدان جنگ میں دشمن کی بستی پر وہ حملہ کریں، میدان جنگ میں ہوں، تو جہاں پر اسلام کی علامت یا نشانی پائیں وہاں ہاتھ روک لیں، اور پھر تحقیق کریں، جب تک کفر ثابت نہ ہو حملہ نہ کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ اکثر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہودی یا عیسائی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے ہی کو ایمان کہتا ہے۔ یعنی یہودی یا عیسائی کہے جی میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ اس سے وضاحت طلب کریں گے، کیونکہ یہ یہودیت کو اور عیسائیت ہی کو ایمان سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے اور اپنے سابق دین سے بیزاری کا اعلان کرے۔ مثلا وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کہے کہ میں یہودی مذہب سے بیزار ہوں اور اسے باطل سمجھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو اس کے لیے اس کفر سے بیزاری اور اس کو کفر جاننا ضرور ہے۔ اب جیسے قادیانی ہے، اب کوئی قادیانی ہمارے سامنے کلمہ پڑھے اور کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، ہم اس وقت تک اسے مسلمان تصور نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قادیانی مذہب سے بیزاری کا اعلان نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے کفریہ عقائد سے توبہ کا اعلان نہ کرے۔ وہ اگر مرزا غلام قادیانی کو نبی سمجھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس طرح کے کفریہ عقائد رکھتا ہے اور کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مومن کہے تو وہ مومن شمار نہ ہوگا۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی بد عقیدہ بد مذہب ہیں،
اگر ان کے عقائد کفریہ ہیں تو صرف کلمہ پڑھنے سے، اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہنے سے وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے کفری عقیدے سے وہ بیزاری کا اعلان نہ کریں، اور جس بدعقیدگی میں اور جس بدعقیدہ فرقے میں وہ گھسے ہوئے ہیں اس سے نفرت کا وہ اظہار نہ کریں۔ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے تو جب مسلمانوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو کلمہ شہادت سن کر مسلمانوں کی جانیں اور مال محفوظ کر دیے گئے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا، ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو تو فوراً یہ مت کہہ دو کہ یہ ایسے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہاں تحقیق کر لو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کفری عقائد سے توبہ کر چکا ہے تو اسے مسلمان تسلیم کرو۔ یہ آیت مرداس بن نہیک کے حق میں نازل ہوئی جو فدق کے رہنے والے تھے، اور تمام فدق کے رہنے والے کافر تھے، پوری قوم میں یہی ایک اسلام لائے تھے۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر مرداس وہیں ٹھہرے رہے۔ انہوں نے سوچا لشکر اسلام آ رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے خیال کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافروں کا گروہ ہو، تو یہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔ تو مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ فدق کے تو سارے لوگ کافر ہیں، یہ شخص تو دھوکہ دینے کے لیے، مغالطہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، تو مرداس کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے ان کی بکریاں لے لیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج ہوا، اور آپ نے فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے گھر والوں کو واپس کی جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلو، جہاد کو چلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم پہلے تھے، تم کافر تھے، تم نے مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام کا اظہار کیا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور مسلمانوں نے تمہارے اسلام کو قبول کر لیا، فتبینوا، تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر یہ خیال گزرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں پھنس چکا ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور موقع ملے گا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ فتبینوا، ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے، ہاں تحقیقات جاری رکھی جائیں، اور جب یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اسلام لایا ہے اور دھوکہ دینا اس کا مقصد نہیں ہے تو پھر اسے مسلمان بھائی سمجھا جائے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہیں،
والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ کہ راہ خدا میں، راہ الہی میں، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یعنی جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے، وہ اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ مجاہدین کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، بہت ثواب ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا نابینا ہونے کی وجہ سے، ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے یا اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں، وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے۔ اگر نیت اچھی ہوگی اور جہاد کا جذبہ ہوگا تو انہیں جہاد کا ثواب دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے جذبہ جہاد رکھنا چاہیے، شوق شہادت اس میں ہونا چاہیے، تاکہ اسے جہاد کا ثواب بھی ملے، اور اگر وہ میدان جنگ میں شہید نہ بھی ہوا، بستر پر موت آئی، پھر بھی شہادت کا اجر اسے ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، یہ آپ نے کن لوگوں کے متعلق فرمایا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب مدینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام کی طرف جہاد کے لیے جا رکھے تھے تو یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے جہاد کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس سواری کے اونٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا سفر بہت طویل ہے، میں پیدل چلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو یہ جب واپس گئے اور مسلمان جہاد پہ جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے اور اس غم میں وہ رو رہے تھے کہ وہ جہاد میں نہ جا سکے۔ تو ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ثواب میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ یہاں پر جو القاعدین کا ذکر ہے، بیٹھنے والے، یہاں وہ مراد نہیں ہے جو بے عذر بیٹھ جائیں، بلکہ یہاں وہ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ جائیں اور جہاد میں نہ جا سکیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ جائے اور جہاد میں نہ جا سکے اسے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن پھر بھی مجاہدین کا درجہ ان سے بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ جہاد کرنے والوں سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ درجات منہ، اس کی طرف سے درجے ہیں، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور رحمت ہے۔ یہاں پر آخر میں جو المجاہدین کا ذکر ہے اور اس کے بعد القاعدین کا ذکر ہے، تو یہاں القاعدین سے مراد ہیں بغیر عذر کے گھر میں بیٹھنے والے۔ تو فرمایا کہ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ان پر جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین میں۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
سورہ نساء کا 3واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ